بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری میں ہم یقیناً سب سے آگے ہیں۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ اگر وار ہیڈرز اور ان کے کیریئر کی تعداد کی بات کی جائے تو روس اور امریکہ برابر پر ہیں، لیکن جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری میں یقیناً ہم سب سے آگے ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مستقبل میں دیگر عالمی طاقتوں کے پاس بھی ہائپر سونک کی ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن جب تک ان کا بہت امکان ہے کہ ہمارے پاس اس کا بھی مقابلہ کرنے کے وسائل پہنچ چکے ہوں گے۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے جدید ہائپر سونک کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا نام سرکون رکھا گیا ہے۔ یہ جنگی جہازوں اور آبدوزوں میں نصب کیا جائے گا، جس سے بحری حدود کی حفاظت مزید مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ہائپر سونک میزائل فضا میں آواز کی رفتار سے 5 گنا زائد اور 62 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس کے ساتھ ساتھ امریکہ، فرانس اور چائنا بھی اس ٹیکنالوجی کے حصول میں تجربات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہائپر سونک کی تیاری کے لیے دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ جب تک دنیا اس ٹیکنالوجی تک پہنچے گی ہم اس کا توڑ کر چکے ہوں گے۔ روس کے فوجی اخراجات دوستو امریکہ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق روس نے 2020 میں فوجی اخراجات کی مد میں $62 ارب خرچ کیے، جبکہ امریکہ نے $778 ارب خرچ کیے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دنیا کی ایران کے ساتھ جوہری معاملات پر بات چیت کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا ہے، اس لیے ایران پر فوجی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے ہم نے اسرائیلی آرمی کو ایران پر حملے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے اسرائیل کو دوستوں کبھی تسلیم نہیں کیا، لیکن پاکستان کے ایران سے بھی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ سعودی عرب جو پہلے ہی ایران کے ساتھ کشیدہ اور اسرائیل کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات رکھتا ہے، اور امکان ہے کہ کسی بھی قسم کی جنگی حالات میں سعودی عرب ایران کے مقابلے میں اسرائیل کا ہی ساتھ دے گا۔ یہ صورتحال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ بن سکتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات سعودی عرب کے علاوہ امریکہ بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دے گا، اس لیے پاکستان کے دو اہم ممالک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہے اور کسی بلاک کا حصہ نہ بنے، اور اپنے سفارتی تعلقات مزید بہتر بنائے۔ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمیں جو ذرائع آمدن میسر ہیں، چند دہائیاں پہلے کے لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج بہت سے لوگ انٹرنیٹ سے بہت آسانی کے ساتھ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، جس کا اندازہ ایک روسی ٹینس پلیئر لڑکی سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے اپنا ٹینس کیریئر چھوڑ کر انسٹاگرام کو اپنا لیا اور اب ماہانہ 14,000 پاؤنڈ تقریباً 30,76,000 پاکستانی روپے کما رہی ہے۔ اب تک انسٹاگرام پر اسے 5 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں، اور وہ اس اکاؤنٹ سے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے خطیر رقم کما رہی ہے اور میامی امریکہ میں شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ یولیا نامی اس لڑکی کا کہنا ہے کہ چوٹ کے بعد جب میں فارغ بیٹھی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا بہت ہی آسان ہے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ آج میں جو طرز زندگی جی رہی ہوں، ٹینس کے کیریئر سے یہ ممکن نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت نے فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے
کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ انڈے کی زردی کو سفیدی سے الگ کرنا بہت مشکل کام ہے، تاہم اب ایک برطانوی ٹک ٹاکر نے اس کا ایسا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ دیکھنے والے شاید حیران رہ جائیں۔ اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ انڈے کی زردی کو سفیدی سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انگلیوں کو براؤن بریڈ پر رگڑیں اور پھر زردی کو ان انگلیوں سے اٹھائیں۔ وہ اپنے 2 انڈے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالتا ہے اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو براؤن بریڈ پر رگڑتا ہے، پھر انہی 2 انگلیوں سے بآسانی زردی کو سفیدی سے اٹھا کر الگ پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ امریکی شہر کنگسٹن میں شادی کی تقریب میں دلہن نے مذاقاً تھوڑا سا کیک دلہے کے منہ پر لگا دیا، جس پر دلہے نے غصے میں آ کر پورا کیک دلہن کے منہ پر دے مارا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ اس ویڈیو کو 28 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور صارفین نے دلہا ٹونی کے شدید رد عمل کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دلہن سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر سامنے آنے والے تبصروں میں دلہن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے ابھی سے جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے تو وہ اکیلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو، کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں یعنی فائبر اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گو نہ گو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور ان کا رس دانتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم کرنے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1 یا 2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی بری ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔